سب کو آداب، میں شارلٹ ہوں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی میں نیک اور خدا کے لیے وقف ہوں، لیکن ہم اکثر مرتبے کے لیے ہی کام کرتے ہیں یا خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے چالیں چلتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس کیفیت کی طرف لے جا سکتی ہے؟ اس طرح ایک فرض کی ادائیگی کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ گواہی کا ایک مضمون ہمیں جواب کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس مضمون کا نام ہے دکھاوے کے لیے فرض کی ادائیگی کے نتائج۔ میں یہ آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ میں 2021 میں کئی کلیسیاؤں کے کام کی انچارج تھی۔ ان کا قیام حال ہی میں عمل میں آیا تھا اور ان کا سارا کام اپنے ابتدائی مراحل میں تھا۔ ہماری اعلیٰ رہنما اکثر کام کی ہدایت کے لیے آتی تھیں اور ہمیں رفاقت بھی دیتی تھیں۔ وہ خوشخبری کے کام کے بارے بہت کچھ پوچھتی تھیں۔ یہ دیکھ کر کہ دوسرے کلیسیاؤں میں خوشخبری کا کام اچھا تھا، وہاں کافی لوگ تھے جو ہر ماہ سچے طریقے کی تحقیق اور کلیسیاؤں میں شامل ہوتے تھے، مجھے واقعی رشک آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ خوشخبری کا کام اعلیٰ رہنما کے لیے اہم تھا اور میں اس پہلو میں کافی کمزور تھی۔ اگر میں اسے بخوبی انجام نہ دے سکی اور خوشخبری کا کام روک دیا گیا تو ہماری رہنما کہتی مجھ میں صلاحیت کی کمی ہے اور مجھے اس کام سے برطرف کر دیتی۔ لہٰذا کچھ عرصے کے لیے میں نے خوشخبری کے کام میں بہت کوشش کی۔ سب سے اکثر استفسار کرتی کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، حل تلاش کرنے کے لیے مسائل کا خلاصہ کرنا، لیکن میں نے کسی اور کام کی نہ ہی پوچھ گچھ کی اور نہ ہی اس کی پیروی کی۔ کچھ عرصے بعد ہمیں اپنی خوشخبری کے کام میں کچھ بہتر نتائج موصول ہونے لگے، لیکن سیرابی کے کام کی تاثیر ختم ہو رہی تھی۔ کچھ نئے اہل ایمان کو مشکلات درپیش تھیں یا اپنے پادریوں سے پریشان تھے، انہیں بروقت سیرابی یا سہارا نہیں ملا، اس لیے وہ منفی ہو گئے اور اجتماعات میں نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ ہمارے پاس سیرابی کے عملے کی کمی ہے، لہٰذا ہمیں کچھ نئے ایمان والوں کو سیرابی کی تربیت دینی چاہیے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس وقت اعلیٰ رہنما کی توجہ خوشخبری کے کام پر تھی اور دوسری کلیسائیں اسی سلسلے میں اچھا کام کر رہی تھیں۔ اگر میں اچھے نتائج حاصل نہ کر سکی تو رہنما کو یقین ہو جائے گا کہ مجھ میں صلاحیت کی کمی ہے۔ میں نے سوچا میں اپنی توانائی خوشخبری کے کام پر ہی رکھوں۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے نئے آنے والوں کو پروان چڑھانے پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ جب رہنما نے بعد میں ہمارے کام کی جانچ کی تو اسے پتہ چلا کہ ہم نے نئے ایمان والوں کو تربیت نہیں دی اور کلیسیا کے نئے ارکان بروقت سیراب نہیں کیے جا رہے تھے۔ وہ غصے سے بولی، خدا کا گھر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نئے ایمان والوں کو پروان چڑھائیں اور آپ نے اتنا اہم کام روک دیا، کیوں؟ اس نے سیرابی کے کام کی میری ذمہ داری منسوخ کر دی۔ میں کچھ الجھن میں تھی، لیکن میں نے سوچا انچارج نہ بننا ہی بہتر تھا۔ کلیسیا کا بہت کام تھا اور میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا صرف خوشخبری کے کام کی ذمہ داری سنبھال کر میں اسے اچھے سے انجام دے سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھ میں کیا مسئلہ ہے۔ مجھے اپنے اگلے دن کی عبادت تک یہ احساس نہ ہوا۔ نوواردوں کو سیرابی کی اہم ذمہ داری مجھ سے لے لی گئی۔ اس میں لازماً میرے سیکھنے کے لیے ضرور کوئی سبق ہوگا۔ مجھے واقعی اس کی روشنی میں خود پر غور کرنا پڑا۔ میں نے دل میں خدا سے دعا کی اور کہا کہ مجھے آگہی بخشے اور اپنی ذات کی پہچان میں رہنمائی کرے۔ دعا کے بعد مجھے احساس ہوا میری توجہ صرف اسی کام پر مرکوز تھی جس کی رہنما جانچ کر رہی تھی۔ اگر رہنما نے کچھ ذکر نہیں کیا تو میں نے توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ میری ذمہ داری میں مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کیا میں دکھاوے کے لیے کام کر رہی تھی؟ بعد میں اس بارے میں مجھے خدا کا متعلقہ کلام ملا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، کچھ کلیسیا بشارت کے کام کو پھیلانے میں خصوصی طور پر سست ہیں، اور ایسا بس جھوٹے رہنماؤں کی اپنے فرائض میں کوتاہی اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے کی وجہ سے ہے۔ کام کے مختلف اجزاء انجام دیتے ہوئے دراصل بہت سے مسائل، انحرافات، غلطیاں ہوتی ہیں جنہیں جھوٹے رہنما کو حل کرنا، درست کرنا اور ان کی چارہ جوئی کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ان میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے،
چونکہ وہ صرف ایک سرکاری اہلکار کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اصل کام نہیں کرتے ہیں۔ نتیجتاً ان کی وجہ سے تباہ کن بے ترتیبی ہوتی ہے۔ کچھ کلیسیاؤں کے ممبران میں اتحاد کا فقدان ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اور محتاط رہتے ہیں۔ وہ بے چین اور خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں کہ خدا کا گھر انہیں نکال باہر کرے گا۔ جب جھوٹے رہنماؤں کو اس صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کوئی خاص کام نہیں کرتے۔ جھوٹے رہنماؤں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ ان کا کام مفلوج حالت میں ہے۔ وہ کوئی حقیقی کام کرنے کے لیے خود کو کھڑا نہیں کر سکتے اور اس کے بجائے اوپر سے حکم آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جیسے ان کے ذریعے کیا جانے والا کام صرف اوپر والوں کے لیے ہے۔ اگر اوپر کچھ خاص تقاضے نہیں کیے جاتے اور کوئی براہ راست ہدایت یا احکام نہیں ملتے تو وہ کچھ نہیں کرتے اور لاپرواہ اور غافل رہتے ہیں۔ وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا انہیں اوپر سے کرنے کو ملتا ہے۔ جب دھکا دیا جاتا ہے تو حرکت کرتے ہیں اور دھکا نہیں دیا جاتا ہے تو ساکن ہوتے ہیں، لاپرواہ اور غافل۔ جھوٹا رہنما کیا ہوتا ہے؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عملی کام نہیں کرتے، جس کا مطلب ہے کہ وہ رہنما کے طور پر اپنا کام نہیں کرتے۔ وہ اہم بنیادی کاموں سے شدید غافل ہیں۔ وہ کچھ نہیں کرتے۔ جھوٹا رہنما یہی ہوتا ہے۔ خدا کے کلام میں میں نے دیکھا جھوٹے رہنما اپنا سب کچھ وہاں لگاتے ہیں جو انہیں اچھا دکھائے۔ وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جس پر ان کے رہنما اصرار کریں یا وہ جو سب کو دکھے۔ اگر رہنما کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ کام پہلے سے ہی مشکل میں ہو، تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص فرض کی ادائیگی میں کلیسیا کا کام برقرار نہیں رکھ سکتا، نہ ہی وہ عملی کام کر سکتا ہے۔ ان میں نہ ہی کوئی انسانیت ہے، نہ ہی کردار۔ ایسے لوگ سچائی کے متلاشی اور دلدادہ نہیں ہوتے، فرض کی ادائیگی میں بھی خلل اور شرمگیزی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے احساس نہیں ہوا کہ مجھ میں اچھی انسانیت نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میں اس طرح کی حالت میں تھی۔ میں نے سوچا میں اپنا فرض کیسے نبھا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اعلیٰ رہنما خوشخبری کے کام کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس نے اس پہلو میں میری رہنمائی اور مدد کی کیونکہ میں اس میں اچھی نہیں تھی، لہٰذا میں فکر مند تھی کہ اگر میں یوں ہی لغزش کرتی رہی تو مجھے برطرف کر دیں گے۔ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے خوشخبری کے کام پر توجہ مرکوز کی اور باقی پہلوؤں کو نظر انداز کیا۔ اس دوران میرے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا۔ دوسرے امور بھی میرے دائرے میں تھے، مجھے ان پر بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ رہنما اس بارے میں نہیں پوچھ رہی تھی، اس لیے وہ اتنے اہم نہیں تھے، لہٰذا وہ میں نے نہیں کیے۔ میں نے وہی کام کیے جس کا رہنما نے مطالبہ کیا، وہ امور جس سے میرے نام اور حیثیت کو فائدہ ہو۔ میں خدا کی مرضی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ میں نے فرض میں ایک رہنما کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ میں صرف دکھاوے اور اپنے رہنما کو مطمئن کرنے کے لیے کام کر رہی تھی۔ میرا فرض کے بارے میں جو رویہ تھا اس نے پہلے ہی میرے کام کو متاثر کیا تھا۔ خدا کے گھر نے کئی بار رفاقت کی کہ ہمیں نئے ایمان والوں کو سیراب کرنا اور پروان چڑھانا تھا تاکہ وہ فرض سنبھال سکیں۔ اس سے بادشاہی کی خوشخبری کو فائدہ ہوگا۔ لیکن میں نے 2-3 ماہ سے ایسا کام نہیں کیا تھا۔ ہمارے کام میں تاخیر ہو رہی تھی۔ یہ بہت برا ہو رہا تھا۔ اس بارے میں ایسا سوچنا واقعی پریشان کن تھا۔ میں نے خدا سے دعا کی، اے خدا، میں بہت جھوٹی اور مکار رہی ہوں۔ میں نے خود کے لیے کام کیا اور کلیسیا کے کام میں تاخیر کی۔ خدا، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے خدا کا کلام پڑھا جس میں مسیح مخالف مزاج بے نقاب کیے گئے تھے۔ اس سے میں خود کو سمجھ پائی۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، سچائی پر عمل کرنے کے بارے میں مسیح مخالفین کا یہ رویہ ہے، جب یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جب ہر کوئی اس کے لیے ان کی تعریف اور ستائش کرے گا تو وہ یقینی طور پر
اس کی پابندی کریں گے اور دکھاوے کے لیے کچھ علامتی کوششیں کریں گے۔ اگر حق پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے اور بڑے رہنما موجود نہ ہوں، تو ایسے وقت میں ان کے حق پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا سچائی پر عمل کرنے کا انحصار سیاق و سباق، وقت پر اور اس بات پر کہ اسے عوام کے سامنے کیا جاتا ہے یا ان کی نظروں سے دور، نیز یہ کہ اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ جب اس قسم کی چیزوں کی بات آتی ہے تو وہ غیر معمولی طور پر سمجھدار اور تیز فہم ہو جاتے ہیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا یا دکھاوا نہ کرنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر ان کی کوششوں کو تسلیم نہ کیا جائے، اگر وہ کتنی بھی کوشش کریں کوئی نہیں دیکھتا، تو وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر کام کا بندوبست براہ راست خدا کا گھر کرتا ہے اور ان کے پاس اس سے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ تب بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس سے ان کی حیثیت اور شہرت کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا نہیں۔ اگر یہ ان کی حیثیت کے لیے اچھا ہے اور ان کی ساکھ کو بہتر کر سکتا ہے، تو وہ کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے اپنے پاس موجود ہر چیز کو اس کام میں لگاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں۔ اگر اس سے ان کی حیثیت یا ساکھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے اور اسے بری طرح کرنے سے ان کی بدنامی ہوتی ہے، تو وہ اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ یا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کیا فرض ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اسی اصول پر قائم رہتے ہیں۔ انہیں کچھ فائدہ ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ مسیح مخالف کو سب سے زیادہ وہ کام تب پسند آتا ہے جس پر اس کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، جب انہیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا اور نہ ہی کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور جب ان کی ساکھ اور حیثیت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مسیح مخالف پہلے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں اور وہ صرف اس وقت عمل کرتے ہیں جب وہ سب کچھ سوچ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کسی سمجھوتے کے بغیر خلوص کے ساتھ اور قطعی طور پر سچائی کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسا انتخاب کر کے اور مشروط طور پر کرتے ہیں۔ یہ کیسی شرط ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ان کی حیثیت اور ساکھ کا ہر حال میں تحفظ ہونا چاہیے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ شرط پوری ہونے کے بعد ہی وہ فیصلہ اور انتخاب کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی مسیح مخالف اس بات پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں کہ سچائی کے اصولوں، خدا کے احکام اور خدا کے گھر کے کام کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے، یا جن چیزوں کا وہ سامنا کرتے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے۔ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ خدا کی مرضی کیسے پوری کی جائے، خدا کے گھر کے مفادات کو نقصان پہنچنے سے کیسے بچایا جائے، خدا کو کیسے راضی کیا جائے، یا بھائیوں اور بہنوں کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن پر وہ غور کرتے ہیں۔ مسیح مخالف کس پر غور کرتے ہیں؟ آیا ان کی اپنی حیثیت اور ساکھ متاثر ہوگی، اور آیا ان کا وقار کم ہوگا؟ اگر سچائی کے اصولوں کے مطابق کچھ کرنے سے کلیسیا کے کام اور بھائیوں اور بہنوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ان کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ان کے حقیقی قد کا احساس ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی فطرت اور جوہر رکھتے ہیں، تو وہ یقینی طور پر سچائی کے اصولوں کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ اگر عملی کام کرنے کی وجہ سے مزید لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے، ان کی جانب دیکھیں گے اور ان کی تعریف کریں گے یا ان کے الفاظ کو جواز بخشیں گے،
کہ وہ مستند ہوں اور مزید لوگ اس قابل ہوں کہ انہیں تسلیم کریں تو وہ ایسا کرنے کو چنیں گے۔ بصورت دیگر وہ کبھی بھی خدا کے گھر یا بھائی بہنوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مفادات کو نظر انداز کرنے کا انتخاب نہیں کریں گے۔ یہ مسیح مخالف کی فطرت اور جوہر ہے۔ کیا یہ خود غرضی اور کریہ نہیں ہے؟ مسیح مخالف چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ نہیں ہیں؟ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس سے چشم پوشی کرتے ہیں اور کرنے سے پہلے 8 سے 10 مرتبہ یا اس سے زیادہ حساب لگاتے ہیں۔ ان کے دماغ ان سوچوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہجوم میں اپنے لیے زیادہ مستحکم مقام کیسے حاصل کرنا ہے، بہتر ساکھ اور اعلیٰ وقار حاصل کرنا ہے، اوپر والوں کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، بھائیوں اور بہنوں کی مدد کیسے کرنی ہے، ان سے محبت اور احترام کرنا ہے، اور وہ ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں؟ ان کے لیے خدا کے گھر کے مفادات، کلیسیا کے مفادات اور خدا کے گھر کا کام بنیادی تعامل کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ان چیزوں سے بہت چھوٹی ہیں جن کے بارے میں وہ فکر مند ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ ان چیزوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی کا ذاتی معاملہ ہے اور ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لوگوں کو اپنے لیے اور اپنی ساکھ اور حیثیت کے لیے جینا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے اپنے لیے جینا چاہیے اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے تو وہ ایک گھامڑ ہے۔ اگر مجھ سے سچائی کے اصولوں پر عمل کا مطالبہ کیا جائے، نیز یہ کہ میں خدا اور اس کے گھر کے نظم و نسق کو تسلیم کروں، تو اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ایسا کرنے میں میرا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، اور ایسا کرنے میں کیا فوائد ہیں۔ اگر خدا کے گھر کے نظم و نسق کو تسلیم نہ کرنے سے مجھے نکالا جا سکتا ہے اور میں برکت حاصل کرنے کا موقع کھو دیتا ہوں تو میں تسلیم ہو جاؤں گا۔ بس اپنی ساکھ اور حیثیت کو بچانے کے لیے مسیح مخالف اکثر کچھ سمجھوتا کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو کہہ سکتا ہے کہ حیثیت کی خاطر مسیح مخالف کسی بھی قسم کی تکالیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اچھی شہرت کی خاطر وہ کسی بھی قسم کی قیمت ادا کرنے کے قابل ہیں۔ یہ کہاوت ایک عظیم آدمی جانتا ہے کہ کب نفع لینا ہے اور کب نہیں، ان پر صادق آتی ہے۔ شیطان کی منطق یہی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا شیطانی فلسفہ ہے، اور یہ بقا کا شیطانی اصول بھی ہے۔ یہ انتہائی مکروہ ہے۔ خدا کے کلام میں مجھے دکھائی دیا مسیح مخالف فطرتاً چالاک اور فریب کار ہیں، خود غرض اور گھٹیا ہیں۔ فرض کی ادائیگی میں وہ اپنے مرتبے اور اپنے مفادات کو اولیت دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز فائدہ پہنچاتی ہے تو ان کی ساکھ کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور جس سے رہنماؤں کی تعریف ملے اور بھائیوں اور بہنوں کی حمایت ملے وہ اس میں پڑ جائیں گے۔ لیکن جہاں تک وہ کام جن پر رہنما توجہ نہیں دیتے، چاہے وہ ہو چکے ہوں، یا ایسے کام جو ان کے نام اور مرتبے کو نہیں بڑھاتے، وہ یہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ کچھ کرنے سے پہلے مسیح مخالف یہ حساب لگاتے ہیں کہ کس طرح اپنی ساکھ اور حیثیت بچائیں، کس طرح سے اپنا فائدہ بہت بڑھایا جائے۔ وہ کلیسیا کے کام برقرار رکھنے پر غور نہیں کرتے۔ یہی غور کرتے ہیں کہ میں نے کام کیسے کیا۔ میں نے دیکھا میرا مزاج بھی وہی ہے جو مسیح مخالف کا ہوتا ہے۔ اپنے فرض میں غور ہی نہیں کیا کہ کلیسیا کے کام سے کیا فائدہ ہوگا، اور میں نے کلیسیا کے کام کو برقرار نہیں رکھا۔ اس کے بجائے میں یہ حساب لگا رہی تھی کہ میرے رہنما کو کون سی چیز زیادہ متاثر کرتی ہے، اس کے ساتھ ایسا کروں کہ اس کو میری کوتاہیاں دکھائی ہی نہ دیں، تاکہ میں اپنے منصب پر ہی رہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ ہماری رہنما خوشخبری کا پوچھ رہی ہے تو میں نے سوچا یہ اس کے لیے اہم ہے، لہٰذا اپنا منصب بچانے کے لیے میں نے خوشخبری کے کام پر غور ضروری سمجھا۔ کوشش کرتی رہی کہ اس پر ڈٹی رہوں اور مسائل حل کروں، لیکن یہ دیکھ کر کہ
رہنما سیرابی کے کام پر توجہ مرکوز نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اس پر بھی وقت لگایا تو مجھے رہنما کی تعریف نہیں ملے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہم میں سیراب کرنے والے کم تھے اور نئے ایمان والوں کو بر وقت سیراب نہ کرنے کے نتائج پہلے سامنے آ چکے تھے، لیکن میں نے اسے نہیں روکا اور اپنی ناک کے نیچے سیرابی کے کام کو نقصان پہنچاتی رہی۔ میں واقعی اپنے فرض میں مصروف تھی اور رہنما جو کچھ کہتی اسے دوڑ کر سر انجام دیتی، لیکن در حقیقت میں اپنا کاروبار کر رہی تھی، جھوٹے تاثر کے ساتھ لوگوں کو فریب اور خدا کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں خود غرض، عیار اور چالاک تھی۔ میں نے اتنا اہم کام اپنے ذمہ لیا تھا، لیکن میں ہر وقت اپنے مفادات کا سوچتی اور حساب کتاب کرتی رہی۔ میں نے اپنے فرض کو اپنے نام اور حیثیت کے حصول کا سرچشمہ سمجھا۔ میں مسیح مخالف کی راہ پر چل نکلی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ خدا کے لیے ناگوار تھا۔ ایک بار جب میں یہ بات سمجھ گئی، میں نے محسوس کیا کہ میں کلیسیا کے کام میں خلل ڈال رہی ہوں اور مجھے برخاست کرنا کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں انتہائی خود غرض، چالاک اور غیر ذمہ دار تھی۔ میں اس قدر عام کام کے قابل نہیں تھی۔ مجھے جرم اور افسوس کا احساس ہوا اور جانا میں خدا کی مقروض ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی کہ رہنما کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے یا نہ کرے، جب تک یہ میرے کام کے دائرہ کار میں ہوگا میں اپنا سب اس پر نچھاور کر دوں گی اور اپنے گناہوں کی تلافی کروں گی۔ میں حیران رہ گئی۔ ایک بار جب میں خدا سے توبہ کے لیے تیار ہوئی، رہنما نے مجھے دوبارہ سیرابی کا کام کرنے کا کہہ دیا اور میں اسی لمحے بسیج گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے اور نام اور حیثیت کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں نے ان کاموں کو ترجیح دی جن پر بقدر اہمیت توجہ نہیں دی تھی، انہیں سیکھا اور ان پر عمل کیا اور مسائل کا عملی حل تلاش کیا۔ جب میں نے اس طرح کام کیا تو مجھے بہتر محسوس ہوا۔ کچھ دنوں بعد خدا کے گھر نے حکم دیا کہ کلیسا صفائی کا کام کرے۔ میرے ساتھ یہی ہوا کہ میں انجیل اور سیرابی کے کام کی ذمہ دار تھی اور یہ اہم کام تھے، اور پاک کرنے کے کام کی بنیادی ذمہ داری میری نہیں تھی۔ میں نے سوچا میری ساتھی اس کا خیال رکھ سکتی ہے، لہٰذا میں نے اسے اپنے دماغ پر سوار نہیں کیا۔ میں نے اپنے ساتھی سے اس کام کو انجام دینے کے لیے مختصراً بات کی اور اسے اس کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا۔ میں نے کام کی پیش رفت اور کوشش کے بارے میں کبھی اس سے بات نہیں کی۔ میں حیران ہوئی جب ایک اجتماع میں رہنما نے پوچھا کہ پاک کرنے کا کام کیسا چل رہا ہے۔ وہ کسی اور کلیسیا کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے کسے پاک کیا اور لوگوں نے برتاؤ کیسا کیا۔ کیا انہیں اس کام میں مشکلات آئیں یا کوئی ایسی چیز جو انہیں سمجھ نہ آئی ہو؟ میں پریشان ہو گئی کیونکہ میں پاک کرنے کے کام کو نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس بارے میں کچھ جانتی تھی۔ اگر پوچھا جانے پر میں لاعلم ہوتی تو رہنما کو لگتا کہ میں عملی کام نہیں کر رہی تھی۔ اگر میرا فرض بدل کر برطرف کیا گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اجتماع ختم ہوتے ہی میں اس پروجیکٹ کی پیش رفت کا پتہ لگانے جاؤں گی۔ جو لوگ پاک ہوئے ان کی تعداد جانوں گی اور دیکھوں گی کہ مجھے کس کے بارے میں یقین نہیں ہے، اور فیصلہ کروں گی کہ انہیں ہٹایا جائے یا نہیں، جس سے میں رہنما کو اگر وہ جاننا چاہے تو جواب کے قابل ہوں گی۔ اس طرح وہ سوچے گی کہ میں حقیقی کام کرنے کے قابل ہوں۔ جب اجتماع ختم ہوا تو آدھی رات گزر چکی تھی اور میں اب بھی اس منصوبے پر اپنی ساتھی سے پوچھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ جیسے ہی میں اس سے رابطہ کرنے کو تیار ہوئی تو مجھے کچھ برا لگا۔ کیا میں دوبارہ دکھاوے کے لیے کام کر رہی ہوں؟ اس بات کو ایسے دیکھنا لاپرواہی کا طرز عمل تھا۔ اگر ہم کسی کو نکالتے ہیں اور یہ غلط فیصلہ ہوا تو کیا یہ ایمان والوں کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں؟ اگر میں نے جلد بازی میں جانچ پڑتال کے بغیر فیصلہ کیا اور کسی غلط شخص کو نکال دیا تو اس سے میرا کام غیر ذمہ دارانہ ہوگا، بلکہ بھائیوں اور بہنوں کے حق میں نقصان دہ بھی۔ یہ سوچتے ہی مجھے ٹھنڈے پسینے چھوٹ پڑے اور میں نے خاموشی سے دعا مانگی، خدایا
میں نے دوبارہ دکھاوے کے لیے کام شروع کر دیا۔ میں اب بھی پاک کرنے کے کام پر جلد بازی سے کام لے رہی ہوں۔ یہ تمہاری مرضی پر غور اور فرض اچھا ادا کرنے کے متعلق نہیں، بلکہ یہ اپنی ساکھ اور مرتبے کے لیے ہے۔ میں پھر سے کھیل کھیل رہی اور تمہیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ خدایا، میں اپنے فرض سے مخلص نہیں بلکہ یہ اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ سب آپ کو بہت ناگوار ہے۔ اے خدا، میں خود سوچنا چاہتی ہوں اور تجھ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اسی وقت خدا کے کلام کی ایک عبارت میرے ذہن میں آئی جو میں نے حال ہی میں پڑھی تھی۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، اگر تو ایک رہنما ہے تو اس سے قطع نظر کہ تو کتنے منصوبوں کے لیے ذمہ دار ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو مسلسل دلچسپی لے اور سوال کرے، اس کے ساتھ ہی چیزوں کی جانچ پڑتال کرے اور مسائل کے پیدا ہوتے ہی مستعدی کے ساتھ ان کا تدارک کرے۔ یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح خواہ تو علاقائی رہنما ہو، ضلعی رہنما ہو، کلیسیا کا رہنما ہو یا کسی ٹیم کا رہنما یا سپروائزر ہو، ایک بار جب تو اپنی ذمہ داریوں کا دائرہ کار متعین کر لے تو تجھے بار بار اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا تو اس کام میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ کیا تو نے وہ ذمہ داریاں ادا کی ہیں جو کسی رہنما یا کارکن کو ادا کرنی چاہیے؟ تو نے کون سا کام نہیں کیا؟ وہ کون سا کام ہے جو تو نے اچھا نہیں کیا؟ کون سا کام تو نہیں کرنا چاہتا ہے؟ کس کام کا اثر نہیں ہوا ہے؟ اور تو کس کام کے اصولوں کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر تجھے اکثر غور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ تجھے چاہیے کہ تو دوسروں کے ساتھ رفاقت کرنا اور سوال پوچھنا سیکھے، اور تجھے سیکھنا چاہیے کہ خدا کے کلام اور کام کے بندوبست میں کس طرح کسی منصوبے، اصولوں اور نفاذ کے طریقے کی نشاندہی کی جائے۔ کسی بھی کام کے بندوبست کے حوالے سے، خواہ اس کا تعلق انتظامیہ، HR یا کلیسیا کی زندگی سے ہو یا کسی اور قسم کے ماہرانہ کام سے، اگر اس کا دائرہ کار رہنماؤں اور کارکنوں کی ذمہ داریوں سے ملتا جلتا ہے، اگر یہ ایسی ذمہ داری ہے تجھے ادا کرنی چاہیے اور تیری ذمہ داریوں کی حدود میں ہے، تو تجھے چاہیے کہ تو اس کی فکر کرے۔ فطری طور پر ترجیحات کا تعین حالات کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے تاکہ کوئی منصوبہ تاخیر کا شکار نہ ہو۔ خدا کا کلام واضح ہے۔ کلیسیا کے کام کی ذمہ داری کے ساتھ بطور ایک رہنما فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے منصوبے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ان کو ترجیح دینا، نگرانی، اس کے بعد پوچھ گچھ کرنی اور ان کا معائنہ کرنا ہے تاکہ ہر ایک کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ یہی کام ہر رہنما کو کرنا چاہیے اور یہ کام کا حقیقی طریقہ ہے۔ لیکن میں نے سوچا جب تک میں اہم کام مکمل کرتی ہوں جو ٹھوس نتائج دے سکے، یا وہ کام جن کے بارے میں رہنما باقاعدگی سے کہے، وہی عملی کام ہوتا تھا۔ لیکن وہ کام جس کے بارے میں رہنما زیادہ نہیں کہتا، یا وہ چیزیں جو واقعی واضح طور پر ادا نہیں کرتی تھی، تو میں نے بمشکل ان پر کام یا نگرانی کی۔ لیکن در حقیقت مجھے اپنا سب کچھ فرائض کے دائرے میں لگا دینا چاہیے تھا۔ کچھ منصوبے پہلے ہی شروع کیے گئے تھے اور ان پر ذرا بھی تبادلہ خیال نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رک جائیں گے اور انہیں نگرانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے حسب ترجیح ان کو دیکھتے رہنا چاہیے تھا۔ اگر میں نے ان کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا اور ان کی پیش رفت رک گئی تو یہ غیر ذمہ دار کام اور خدا سے خلوص میں کمی ہوگی۔ میں نے کام سے متعلق اپنے رویے کا سوچا۔ میں جانتی تھی کہ پاک کرنے کا کام اہم ہے۔ مجھے لگا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے میں بنیادی طور پر ذمہ دار تھی۔ اگر اسے اچھے سے کیا جاتا تو کوئی میری کوشش کو نہ دیکھتا، لہٰذا نہ تو میں نے اسے دل سے کیا اور نہ ہی اسے سنجیدگی سے لیا۔ مجھے اس پر ہونے والی پیش رفت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی رہنما کو اس بارے میں پوچھتے سنا تو میں اس کو دیکھنے کے لیے دوڑی۔ میں سرسری سی پیروی کرنا چاہتی تھی تاکہ جب رہنما مجھ سے کام کے بارے میں پوچھے تو میں جواب دے سکوں، تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کام نہیں کیا اور مجھے برطرف نہیں کیا جائے گا۔ میں کھیل کھیل رہی تھی، دھوکے باز بن رہی تھی، میں اپنا نام اور مرتبہ بچا رہی تھی، کلیسیا کے کام کی ذمہ داری نہیں لے رہی تھی،
یہ واقعی میں بہت برا کام تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے موجودہ رویے اور فرض میں کارکردگی پر غور کیا۔ خدا کا یہ کلام میرے ذہن میں آیا، جب کوئی شخص اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خدا اس کے سپرد کرتا ہے، تو خدا کا ایک معیار ہے جس پر وہ جانچتا ہے کہ کیا اس کے اعمال اچھے ہیں یا برے، اور کیا اس شخص نے اطاعت کی ہے یا نہیں، اور آیا اس شخص نے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے یا نہیں، اور کیا وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ خدا جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ اس شخص کا دل ہے، نہ کہ اس کے سطحی اعمال۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو کسی کو تب تک برکت عطا کرنی چاہیے جب تک کہ وہ کوئی کام کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ شخص کیسے یہ کام کرتا ہے۔ یہ خدا کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ خدا صرف چیزوں کے انجام ہی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس بات پر زیادہ زور دیتا ہے کہ چیزوں کے آگے بڑھنے کے دوران کسی شخص کا دل کیسا ہے اور کسی شخص کا رویہ کیسا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس کے دل میں اطاعت، غور و فکر اور خدا کو راضی کرنے کی خواہش ہے یا نہیں۔ اگرچہ ہر شخص سچائی کے لیے تگ و دو کرنا چاہتا ہے، تاہم اس کی حقیقت میں داخل ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کی کلید سچائی کی تلاش اور سچائی پر عمل کرنا ہے۔ تجھے ان چیزوں پر ہر روز غور کرنا ہوگا۔ اس سے قطع نظر کہ تجھے کیا مسائل اور مشکلات درپیش ہیں، سچائی پر عمل کرنا نہ چھوڑ۔ تجھے سچائی پر عمل کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور خود پر غور کرنا چاہیے، اور بالآخر سچائی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اہم ہے کہ تو جو بھی کر، خود اپنے مفاد کی حفاظت کرنے کی کوشش نہ کر، اور اگر تو اپنے مفاد کو اولیت دیتا ہے تو تو سچائی پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو دیکھ جو صرف اپنے لیے باہر نکلے ہیں، ان میں سے کون سچائی پر عمل کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ وہ لوگ جو سچائی پر عمل کرتے ہیں وہ سب ایماندار لوگ ہیں، سچائی سے محبت کرنے والے اور رحم دل لوگ۔ ان سب لوگوں میں ضمیر اور سمجھ ہوتی ہے، جو اپنے مفادات، گھمنڈ اور فخر کو چھوڑ سکتے ہیں، جو جسم کو ترک کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی پر عمل کر سکتے ہیں۔ سچائی سے محبت کرنے والے لوگ ان لوگوں سے الگ راستے پر چلتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو سچائی سے محبت نہیں کرتے، وہ ہمیشہ شیطانی فلسفوں کے مطابق زندگی گزارنے پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ وہ صرف حسن سلوک اور پارسائی کے دکھاوے سے مطمئن ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اب بھی وحشیانہ خواہشات اور آرزوئیں موجود ہیں، اور وہ اب بھی حیثیت اور وقار کے تعاقب میں ہیں، اب بھی برکت حاصل کرنا اور بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ سچائی کی تگ و دو نہیں کرتے اور اپنے بدعنوان مزاج کو نکال باہر کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ شیطانی قوت کے زیر اثر زندگی گزارتے ہیں۔ تمام لوگ جو سچائی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تلاش کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں خود پر غور کرتے ہیں اور خود کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سچائی پر عمل کرنے پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اور ان کے دل میں ہمیشہ خدا کی فرما برداری ہوتی ہے اور اس کا خوف ہوتا ہے۔ اگر اس کے بارے کچھ تصورات یا غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ان کے حل کے لیے فوراً خدا سے صحیح راہ دکھانے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ اپنا فرض بہتر طور پر ادا کرنے پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اس طرح کہ خدا کی رضا حاصل ہو، اور وہ سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور خدا کے علم کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اپنے دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور وہ تمام برے کاموں سے بچتے ہیں۔ یہ ایسا شخص ہے جو ہمیشہ خدا کے سامنے رہتا ہے۔
میں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں وہ کام کیا جس سے میرا نام ہو۔ میں ہمیشہ رہنما کی نظر میں مرتبہ اور عزت بچانے کا سوچتی رہی۔ میں سوچتی رہی میں ہوشیار ہوں، لیکن میں بیوقوف تھی۔ خدا کے کلام بالکل واضح ہیں۔ خدا اپنے فرض کی ادائیگی میں انسان کے دل کا خیال رکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ فرض کی ادائیگی میں خدا کی مرضی کا کیسے خیال رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں یا لوگ کتنی تعریفیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ کلیسیا کے لوگوں کو برطرف کرنے کے قوانین وضع ہیں۔ کسی کو بھی اس لیے برطرف نہیں کیا جاتا ہے کہ اس نے مختصر وقت کے لیے اپنا کام اچھا نہیں کیا۔ اگر ان کا دل صحیح جگہ پر ہے اور کلیسیا کا کام برقرار رکھ سکتے ہیں، تو اگر وہ تجربے کی کمی کی وجہ سے کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو خدا کا گھر ان کو سہارا دے گا۔ اگر وہ صلاحیت کی کمی سے کسی کام کو نہیں سنبھال سکتے تو کلیسیا ان کے لیے کسی اور فرض کا انتظام کرے گا۔ اہم بات یہ ہے آپ کا دل صحیح جگہ پر ہو۔ اگر آپ کی نیت نہیں صحیح اور آپ خدا کی مرضی کا خیال نہیں رکھتے، اگر آپ نام اور حیثیت چاہتے ہیں، چال بازیاں دھوکہ دہی کرتے ہیں کہ رہنما آپ کی قدر کرے، اگرچہ آپ کام کروا رہے ہیں پر آپ کو نقصان اٹھانا اور قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، تو آپ کے مقاصد غلط ہیں اور یہ سب کچھ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اپنا فرض نہیں نبھا رہے، نہ ہی اس سے خدا کی مرضی حاصل ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ پاک کرنے کا کام خدا کے گھر کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اپنے ساتھی کارکنان کی پیش رفت سمجھنا اور نگرانی کرنا میرا کام تھا۔ مجھے صحیح رویے اور اصول کے مطابق فرض ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے ساتھی کارکنان سے پاک کرنے کے کام کے بارے میں بات کی، ان سے پوچھا انہیں کیا مشکلات ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی دسترس میں عملے کا جائزہ لینے میں مدد کی، اور جو لوگ پاک کرنے کی شرائط پر پورا اترتے تھے ہم نے ان لوگوں کو پاک کر دیا۔ ایسا کرنے پر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ میں نے ان تمام تجربات سے بہت کچھ سیکھا۔ میں سوچتی تھی رہنما جس کام کو ترجیح دے اور توجہ دے وہی عملی کام کا کرنا ہوتا ہے۔ واقعی اگر میرے پاس صحیح محرکات نہیں اور میں نام، حیثیت، دوسروں کی تعریفوں یا کسی رہنما کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کرتی ہوں، تو یہ کام دکھاوے کے لیے ہے، نہ کہ فرض کی ادائیگی۔ خواہ میں کتنا ہی کام کر لوں، خدا اسے قبول نہیں کرے گا۔ فرض کی ادائیگی خدا ہمارے دلوں کو اہمیت دیتا ہے اور فرض کی ادائیگی میں ہمارا رویہ دیکھتا ہے۔ اگر ہم کلیسیا کے کام کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں، یہی سب سے اہم ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی۔ خدا کی رہنمائی کا شکریہ۔ خدا کا شکر ہے۔ گواہی کے آج کے مضمون کے لیے یہی ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہم پھر سے ملیں گے۔